بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو راست بازوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، جس کا شکر ہر سانس پر واجب ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ آمنہ نثار، اور ہمیشہ کی طرح آج حاضر ہوئی ہوں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، جو کہ ایک بہت انٹرسٹنگ انفارمیٹیو پرسنالٹی ہیں، اور آج ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور ان کا نام ہے منظور احمد، اور وہ مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں۔ مزید ان کے بارے میں ہم جانیں گے، اور میری یہ خوش قسمتی ہے اور ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ سر نے اتنے شارٹ نوٹس میں ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے سلیکٹ کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس انٹرویو سے جو ہے وہ لوگوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ اینڈ شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنے کم ٹائم میں مجھے ٹائم دیا۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، تاکہ میرے تمام دیکھنے سننے والے آپ کے بارے میں مزید جان سکیں، پلیز سر۔ جی، بیسیکلی میرا نام تو آپ نے بتا دیا، اور مارکیٹنگ والا لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ میرا جو پروفیشن ہے وہ مارکیٹنگ ہے، اور وہ بھی بی ٹی ایل مارکیٹنگ کہلاتا ہے، ڈائریکٹ کنزیومر کانٹیکٹ ہوتا ہے اس میں۔ میرا جو کیریئر کا جو آغاز تھا وہ میں نے ٹیکنیکل ڈپلومہ کیا تھا، لیکن مجھے اس میں بالکل بھی مزہ نہیں آیا۔ میں نے 1 سال اس کی جاب کی، اس کے بعد سے میں مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ ریسرچ اور پروموشن کی فیلڈ میں جو ہے وہ وابستہ ہوں، اور میں نے بے شمار کمپنیوں کے لیے مختلف پروجیکٹس کیے ہیں پاکستان بھر میں۔ جی جی ماشاء اللہ، گریٹ سر، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ اچھا سر، جیسا کہ میں اپنے تمام ویورز کو بتاتی چلوں، سر کو تو پتہ ہی ہے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم پاکستانی پوری دنیا سے پیچھے کیوں ہیں، اس کی وجوہات اور ان کا حل ہمارا آج ٹاپک ہے۔ اور میری اپنے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اضافی بات نہ کیجیے پلیز۔ اور سر، آپ سے جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان دنیا سے پیچھے کیوں ہے، اس کی وجوہات، اس کا حل، تو سب سے پہلے تو میں یہی سوال کروں گی کہ کیوں ہیں ہم باقی دنیا سے پیچھے، باقی ملکوں سے پیچھے؟ آپ کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز۔ میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید بحیثیت قوم کام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا کی قومیں جنہوں نے ترقی کی، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ کام کو اپنی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو کہ ہم لوگ بالکل بھی نہیں دیتے۔ یہ میرے خیال میں بنیادی چیز ہے۔ چین کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، وہاں کی خواتین جو ہیں نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کا سارا کام کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی فیملی کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے کام کرنے میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں سمجھتے۔ تو میرے خیال میں ایک بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ جی جی سر، بالکل آپ نے جیسے یہ بتایا کہ ہم کام کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن سر کام کو بوجھ سمجھنے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا، تو وہ وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اپنے اوپر؟ دیکھیے، قوموں کی ایک شناخت ہوتی ہے۔ اب جیسے اگر ہم مثال دیں کہ ہم پٹھانوں کی جب بات کرتے ہیں تو پٹھان قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت سخت محنت کرنے والے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی تو اسی طرح قوموں کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر آپ چینی معاشرے کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو پتہ ہی چلتے ہیں کہ وہ بہت محنتی قوم ہے، وہ سخت محنت سے بالکل بھی نہیں گھبراتے، دنیا بھر میں وہ اس چیز کے بارے میں مشہور ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم مختلف قوموں کو دیکھا جائے تو ان کی ایک رائے ہوتی ہے، ان کے بارے میں ایک رائے ہوتی ہے، ایک میجورٹی وہ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکستانیوں کے اوپر نظر ڈالیں، میں اصل میں اپنی یہ تھوڑا سا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے، یہ میں اس کی بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ میں مختلف اوقات میں مجھے جب اپنی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ٹیم ہائر کرنی ہوتی ہے تو میں
بہت سارے لوگوں کا انٹرویو کرتا ہوں، بلکہ ان کو سلیکٹ کر کے ان کو ہائر بھی کرتا ہوں. بعض دفعہ کسی کمپنی کے لیے کرنا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی پروجیکٹ کے لیے کرنا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ ٹف ہے، بجائے اس کے کہ ہم چیلنج لیں اور چیلنج لے کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم کہتے ہیں یار یہ مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. بات یہ ہے کہ میری پوری لائف جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ عبارت ہے کہ میں نے یعنی سخت سے سخت جو میرے عام ملنے جلنے والے دوست عزیز جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور وہ میں نے جب اس کو چیلنج دیا تو میں نے اس کو کر کے دکھایا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی لائف میں پاکستانی جو قوم ہے وہ صرف اپنی لائف میں نا ایک یہ چیز اگر شامل کر لے کہ وہ ہر کام کے بارے میں اپنے آپ کو چیلنج کر لے کہ میں نے یہ کام جو ہے نا یہ کر کے دکھانا ہے، تو ہماری ترقی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اپنے لائف کی. جب مجھے کمپیوٹر آن کرنا نہیں آتا تھا تو اس وقت میں نے کمپیوٹر جو ہے وہ سی پی یو خریدا تھا، کی بورڈ اور ماؤس خریدا تھا. اور اس کے بعد اپنی جو نیکسٹ میری سیلری تھی اس میں جا کے میں مانیٹر لے کے آیا تھا. اور آج بغیر کہیں سے سیکھے میں یعنی آپ کو اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل سمجھ میں آئے گا اس کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کمپیوٹر کے سارے پارٹس الگ کر دیں، ریم، پروسیسر، ہارڈ ڈسک، سی ڈی روم، سب کچھ الگ کر دیں اور اس میں کچھ بھی نہ ہو، یعنی وہ بالکل کورا ہو، تو میں اس کو کمپلیٹ اسمبل کر کے اور اس کو جو ہے وہ اس میں سارے سافٹ ویئر انسٹال کر سکتا ہوں. کیوں کہ یہ میں نے ذاتی طور پہ شوق اور اپنے آپ کو چیلنج دیا کہ ایسا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں سیکھ سکتا. تو یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ بہت ہی دلچسپ، انٹرسٹنگ اور بہت ہی رزلٹ اورینٹڈ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو چیلنج دینا شروع کر دیں کسی بھی کام کے بارے میں تو کوئی بھی دنیا کا کام ناممکن نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا. جی بالکل سر، ایگریڈ ہوں میں آپ کی اس بات سے، اور مجھے بڑا اچھا لگا سن کے کہ آپ پورے کمپیوٹر کو کھول کے پھر اسے دوبارہ سے اسمبل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، گریٹ. لیکن سر آپ کی تو میں اس بات سے تو میں متفق ہوں کہ ہمیں چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے چیزوں کو، لیکن ایک ڈرا بیک یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو وہ چیز نہیں کرنے دے رہے ہوتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا پیشن ہوتا ہے. ہم ان سے وہ کروانا چاہتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں شوق کی کمی کی وجہ سے بھی ہم اس چیز کو بہت سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بہت دلچسپ ہے اور یہ بہت ویلیبل سوال ہے، یعنی اس کی جتنی بھی ویلیو بنائی جائے یہ کم ہے. دیکھیں میں اپنے بچوں کو میں نے، آپ یقین نہیں کریں، میں نے 100% فری ہینڈ دیا ہے. یعنی وہ جس قسم کا پروفیشن، جس قسم کی فیلڈ اپنے لیے چننا چاہتے ہیں وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تردد کے جو ہے نا وہ چوز کر سکتے ہیں. اور صرف یہ بالکل. نہیں، میں نے ان کا پرسنل انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ان کے لیے جو ہے وہ 2 3 4 پروفیشن ان کے سامنے رکھے. بلکہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ اپنی ایڈیٹنگ بھی کچھ عرصہ سیکھی. اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ اور مطلب آن لائن کے بے شمار کام، کیونکہ اب جو آنے والا ٹائم ہے وہ آن لائن کا ٹائم ہے. تو بالکل. بجائے اس کے کہ میں ان کو روکوں، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ خود سے کوئی فیلڈ چننا چاہتے ہیں، اگر خود سے ڈیسیژن کرنے میں ان کو پرابلم ہے تو پھر کم از کم ان کی دلچسپی کے مطابق 4 5 فیلڈ سے ان کو تعارف کرایا جائے اور جس میں ان کا دل لگے وہ ان کو کرنی چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ. جی جی بالکل سر، ایسا ہی ہے. اور ماشاء اللہ سر، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کاش باقی پیرنٹس بھی جو لوگ نہیں دیتے وہ بھی فری ہینڈ دیں اپنے بچوں کو، تاکہ وہ کریں جو ان کا شوق ہے. اچھا بالکل. سر، ایک یہاں سوال ہے آپ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی کی بھی بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. مطلب ہم چیزوں کو بہت زیادہ نیگیٹو وے سے دیکھتے ہیں. ہمیں ہر چیز فراڈ لگتی ہے. یہ بات سچ ہے کہ فراڈ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز ہی فراڈ لگتی ہے اور ہم کریٹیسائز بہت کرتے ہیں چیزوں کو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اتنے کریٹیسزم کیوں ہم اتنا پسند کرتے ہیں؟ ہم لوگوں پہ کیوں اتنی جی تنقید کرتے ہیں وہ؟ جی
ایک بہت ہی دلچسپ واقعے سے اس کا جواب کا شروع کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی نیک شخص جو ہیں وہ اپنے کئی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے، تو ایک جگہ پہ کچرے کا ڈھیر تھا، تو ایک ان کے ساتھی نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں کتا جو ہے نا وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ایک نظر، اور دیکھ کے کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس کے دانت کتنے صاف اور چمکدار ہیں۔ یعنی یہ مثال ایسی ہے کہ آپ دنیا کیا کوئی سا بھی خامی، کوئی کمزوری، کوئی برائی دیکھیں یا کوئی غلط چیز دیکھیں، اس میں بھی اگر آپ کے اندر پازیٹیونیس ہے تو آپ اس میں سے پازیٹیو چیز تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف نہ پازیٹیو ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پازیٹیو کو جو ہے اس کے اوپر آپ اپنے آپ کا فزیکل ایفرٹ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ اس ایگزامپل کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سننے والے ہمارے سامعین ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس چیز کو اپناتا ہے تو میں جی سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے انٹرویو کا جو ہے نا وہ حل بہت ہی زبردست اللہ کی نظر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر انسانوں سے توقع کریں گے تو وہ تو رزلٹ نہیں ملتا۔ میں جی جو ہے وہ آؤٹ ڈور اپنی مارکیٹنگ کے حوالے سے میں موٹر سائیکل استعمال کرتا ہوں، اور جی آپ یقین نہیں کریں گے اب میں اتنا اس چیز میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کہ اگر کسی کی چین ٹوٹ گئی ہے، پیٹرول ختم ہو گیا ہے یا کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، تو باقاعدہ لٹرلی میں پورا شہر بھی اگر مجھے اس کو ٹو کر کے لے کے جانا پڑے تو میں اس کو ٹو کرتا ہوں۔ یعنی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں، کہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ تھا اور پوری فیملی ایک بائک جن کی خراب تھی ان کو میں نے جو ہے نا وہ ٹو کر کے جو ہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچایا۔ بلکہ ایک دفعہ کا تو بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سی وی پہ تھا، بارش ہو گئی، تو ایک بالکل ینگ کپل تھا جن کی گود میں میرا خیال ہے کہ 3 سے 4 ماہ کا بچہ تھا، اور ان کی جو ہے وہ بائک خراب ہو گئی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اور وہ بائک بہت ہیوی بائک تھی، وہ 150 تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اس کو میں نے جی اپنی فیملی سمیت جو ہے اس کو ٹو کر کے تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 15-16 کلومیٹر جو ہے اس کو ان کے گھر کے دروازے پہ میں نے جو ہے وہ ڈراپ کیا۔ تو دیکھیں اس میں آپ صرف اور صرف نیت کی بات ہے۔ آپ یقین مانیں اس میں ایفرٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لیکن اس کا جو پھل ہے نا، کیونکہ نہ وہ میرا نام جانتا ہے، نہ وہ مجھے اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کون ہوں کیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ جب اس کو یہ واقعہ یاد آئے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ یا اللہ اس کے جو ہے اس نے میری مشکل حل کی، اس کی مشکلات ہے۔ تو اگر یہ رویہ ہم رکھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں صرف اس ایک رویے کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کی قوموں سے آگے نکل سکتا ہے۔ لیکن جی ہم ہاتھ پھیلانے والے تو بنتے ہیں، ہم کبھی دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہم لیتے تو رہیں ساری زندگی، لیکن اب ہم کچھ دینا بھی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا، بھائی ہمارے ملک کو ہم نے کیا دیا۔ بالکل جی بالکل سر، آپ نے بہت اچھی بات یہاں پہ بتائی اور اپنا اچھے اچھے واقعات آپ کوٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میرا ایک انٹرویو ہوا ہے اور آج یہ دوسرا انٹرویو ہو رہا ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج دونوں ہی انٹرویوز میرے ایسے ہیں کہ مطلب مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور میرے مطلب ٹائپ کے گیسٹ مجھے مل رہے ہیں، تو یہ بڑی میری قسمت ہے۔ اچھا تھینک سر، یو۔ آپ نے جیسے کہ ٹاپک ہے کہ ہمارے پاکستان کی وجوہات، ٹھیک ہے، اب ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا اپریشیٹ نہیں کرتے۔ جی جیسے کہ آپ نے بتایا، اب میں نے کراچی کے لوگوں میں یہ بہت، میں نے اتنے انٹرویوز کیے ہیں تو میں نے کراچی کے لوگوں میں یہ چیز بڑی دیکھی ہے کہ وہ بہت ریسرچ کرتے ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں سے پازیٹیو چیزیں نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پورا پاکستان ایک دوسرے کی ہیلپ کیوں نہیں کرتا، ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں سے بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے شاید کہ ہم
ہمارا جو نیکی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بیسکلی کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا سوچتے بھی ہیں، نیکی کرتے بھی ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکی جب آپ کسی انسان کے ساتھ کر رہے ہیں تو اصل نیکی وہ کاؤنٹ ہوگی کہ جو بندہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اگر آپ اچھائی کریں گے تو وہ نیکی ہے. اور نیکی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جو جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ شاید نیکی کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی مت ڈالیں، کہیں وہ یہ شرمندگی محسوس نہ کرے کہ یہ کیا سوچ رہا ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی میرے بہت سارے دوست جن کو میرے اس نیچر کے بارے میں پتہ ہے وہ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ تو پتہ نہیں کیا سوچ سکتے ہیں. لیکن اصل میں یہی ہے. دیکھیں ساری زندگی آپ محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن ہماری ساری زندگی ہمیں اس کا ریٹرن چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حاصل کریں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اس کو منہ دکھائیں گے تو پھر ہمیں کم از کم کہنے کے لیے 4 چیزیں تو ہمارے پاس ہوں کہ اللہ ہم نے دیکھیں اس جو یہ کام کیا تھا اس میں ہماری اپنی ذاتی 1% بھی کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں تھا، اور یہ ہم نے خالص تیری خوشنودی کے لیے جو ہے یہ کام کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آج کے اس انٹرویو سے اگر کوئی ایک شخص اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیکی اور ثواب ملے. بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے. بے شک ہمیں سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں آمین. اور نیکی کے کنسیپٹ کو کلیئر کریں کہ اصل میں نیکی ہے کیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں اصل میں مطلب ہی نہیں پتا کہ نیکی کیا ہے. ہم صرف جی روزے کو اور سجدہ دینے کو عبادت سمجھتے ہیں. نہیں یہ اچھا تو سر، جی یہ بتائیے گا کہ عقل اور دل میں کیا فرق ہے؟ مطلب ان دونوں کو ہم آپس میں کیسے کنیکٹڈ رکھ سکتے ہیں، ہم ان دونوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے عقل سے مطلب دماغ سے کرنے چاہیے، اکثر کہتے ہیں دل سے کرنے چاہیے. تو آپ بتائیے کہ ہمیں زیادہ کس کی سننی چاہیے؟ بہت دلچسپ سوال ہے. اس کا جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے. دیکھیں جہاں آپ اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنے کام، جاب، بزنس اور چیزیں کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو 100% استعمال کریں. اور جب کوئی اچھا کام اور نیکی کا کام کرنے کی بات ہے تو اپنے دل کی سنیں. آپ کا جو دل ہے وہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی ترغیب دے گا، آپ کو اچھی بات کہے گا. اور دماغ جو ہے اس میں جو ہے وہ کیونکہ وہ انالائز کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، پلس مائنس جوڑ توڑ کر رہا ہوتا ہے، دو دو جمع دو چار کر رہا ہوتا ہے اور مائنس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی نیکی کرنے میں. کیونکہ نیکی کا تو پھل آپ کو نہ نظر آئے گا نہ ملے گا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں کیسے کب دینا ہے اس کا کوئی نہیں پتا. تو نیکی کے معاملات میں دل کو استعمال کریں، اور کاروباری اور نوکری اور دوسرے معاملات میں جو ہے وہ اپنے دماغ کو استعمال کریں اور پازیٹیو استعمال کریں. تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا. صحیح صحیح، بالکل سر. ایسا ہی ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ جو ہے نا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنا. اچھا سر، ایک اور چیز، ایک اور میرا آپ سے سوال تھا کہ نا جی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مطلب ضمیر کی آواز سننی چاہیے. تو کیا دل کی آواز ہی ضمیر کی آواز ہوتی ہے، یا ضمیر ایک الگ چیز ہے اور دل ایک الگ چیز ہے؟ اصل میں دیکھیں میں آپ کو اگر اس کی اگزامپل دوں تو آپ کیمروں کے بارے میں جانتی ہیں؟ آج کل کے جو لیٹسٹ DSLR آ رہے ہیں وہ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کے ڈیجیٹل کیمرے آ رہے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک VGA ڈیجیٹل کیمرہ جو کہ 0.3 میگا پکسل ہوتا ہے اس میں اور یہ 8-10 لاکھ والے کیمرے میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ بتائیں گے.
سر کافی فرق ہے. کافی فرق ہے. تو بالکل دل اور ضمیر کی آواز میں آپ نے اپنے دل کو کتنا پالش کیا ہے، اپنے ضمیر کو کتنا پالش کیا ہے، آپ اپنی لائف میں کتنے اچھے کام بغیر کسی غرض کے کرتے رہے ہیں، وہ آپ کا ایک لیول ہے. وہ لیول وہی ہے کہ جو ایک 10 لاکھ روپے والے کیمرے کا ہے. اور اگر آپ نے اپنے ضمیر، اپنے دل کی اچھائی کی آوازوں پہ کام نہیں دھرا اور کبھی اچھے کام نہیں کیے، تو آپ ایک بھیجیے کیمرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگزامپل ایسی ہے کہ یہ شاید ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گی. بالکل سر. گریٹ گریٹ سر، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، ایک اور چیز ہے جو ایک اور ہمارے معاشرے میں بڑا فقدان ہوتا جا رہا ہے ایک چیز کا، کہ بک ریڈنگ. بکس نہیں پڑھتے ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں آج کل کے بچے. اب تو بلکہ ایزی ہو گیا، آڈیو بکس ہیں یا ریٹن یہ PDF فائلز میں بکس ہیں، ہمیں خریدنی بھی نہیں پڑی. تو بھی ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بکس نہیں پڑھنا چاہ رہے، مطلب زیادہ اسٹڈی نہیں کرنا چاہ رہے چیزوں کو، کہ ہم بور ہو جاتے ہیں بکس پڑھنے کے لیے. تو اس کی کیا وجہ، اور ہم کیسے بک ریڈنگ کا شوق پیدا کر سکتے ہیں بچوں میں؟ دیکھیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو جو ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے. اب میں آپ کو اگر کہوں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گی تو بہت زیادہ دشواریاں ہیں اور بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اب بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو ان لمیٹڈ بجٹ ہو سکتا ہے اگر وہ اس پہ اسپینڈ کرنا چاہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو بعض ملک جو ہیں وہ اسپورٹس میں بہت آگے ہیں، بعض ملک جو ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، بعض ملک جو ہیں وہ الیکٹرانکس میں بہت آگے ہیں. اسی طریقے سے یعنی ہر ملک کی ایک اسپیشلٹی ہے. تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی اتنی ساری اسپیشلٹیز ہیں، اتنی ساری اسپیشلٹیز ہیں، لیکن وہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ کا مرکز نہیں بن پاتی. کس وجہ سے؟ اب اس کو ایکسپلور کرنا، اس کے اوپر ریسرچ کرنا، یہ ایک الگ بہت بڑا چیپٹر ہے یہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا جو ہے یہ تو بہت آسان ہے. یہ ہمارے حکمران اس میں بہت ایکسپرٹ ہیں. میں ایک چھوٹی سی انڈسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے اس کا اتنا دکھ ہے، اتنا دکھ ہے کہ جتنا کہیں اتنا کم ہے. گڈانی کی شپ بریکنگ انڈسٹری جو ہے وہ دنیا کی، یعنی کہنے کی بات ہے، دنیا کی نمبر 1 شپ بریکنگ انڈسٹری تھی دنیا کی. آپ امیجن نہیں کر سکتی، وہاں پہ 200 سے 250 برتھیں ہیں کہ جہاں پہ آ کے جہاز لگتے تھے اور وہ کٹتے تھے اور پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ لوہا اور مختلف دنیا بھر کے آئٹم جاتے تھے. ہمارے حکمرانوں کو پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ تو بڑے پیسے کی ریل پہ لگے، بڑا پیسہ آتا ہے، بڑا پیسہ جاتا ہے. بھائی یہاں کے جو مالکان ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس تو بڑے پیسے کی ریل پہ ہے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اتنا ٹیکس، اتنا ٹیکس، اتنی مصیبت کر دی. ابھی میں ریسنٹ وہاں پہ گیا ہوں، آپ یقین نہیں کریں، دیکھ کے دل جلتا ہے کہ وہ 200-250 جو برتھیں ہیں ان میں سے کسی ایک پہ، کسی دو پہ، کسی تین پہ جہاز کھڑے ہیں اور کٹ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ کس نے برباد کیا؟ آپ ذمہ دار ہیں یا میں ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار تو حکمران ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا ہم کسی حکمران سے کھڑے ہو کے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اتنی بڑی انڈسٹری، ابھی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ دوسری انڈسٹری کی بات، کسی اور انڈسٹری کو کیسے کیسے نقصان پہنچایا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن اور ریڈنگ کا تعلق ہے یہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ کا طالب ہے کہ اگر وہ چینلز کو 1 گھنٹے، پرائیویٹ چینلز کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کو اگر پابند کر دیں، ایز اے پالیسی حکومت یہ پابند کر دے کہ دن میں آپ نے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ جو ہے صرف ایجوکیشن، اس کی اہمیت، اورینٹیشن، ریڈنگ، اس کے اوپر اگر آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا. اتنا بڑا امپیکٹ آئے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری ہماری جو ابھی ہمیں ہمارے ملک کی کا مستقبل جو ہمیں تاریک نظر آتا ہے، یہ ایک
पॉलिसी से। आप मुझे बताएं कि हम हमारा मुस्तकबिल हमारे सामने ऐसे रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाए। जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुत्तफ़िक हूँ मैं आपकी बात से। अच्छा सर, ऐसा कोई आइडिया दीजिए जिससे हम मतलब बाकी मुल्कों के साथ चल सकें, या हम उनके मुकाबिल आ सकें, या चेंज ला सकें अपने पाकिस्तान में इंडिविजुअल बेस पे भी, या हम सब मिल के चलें। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाएँ? जी, मैं रेहान अल्लाह वाला साहब का एक पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा इस सवाल के हवाले से याद आया। वो ये है कि आपको और मुझे जो काम आता है, जो हमारी फील्ड है, जिस चीज़ के हम एक्सपर्ट हैं, वो हम यूट्यूब पर चैनल बनाएं और वो सिखाना शुरू करें। मैंने आपको एक लिंक भेजा था जब हमारी बात हो रही थी, तो उस लिंक पे आप देखें कि मैंने कोशिश ये की है कि लोगों को जो है, जो मुझे आता है मार्केटिंग का, सेल्स का, या और ज़िंदगी के और दूसरे जो वो हैं चैप्टर्स हैं, उनके बारे में जो मैंने किया है, आप ये देखें कि वो, अगर मिसाल के तौर पे आप उनको देखते हैं तो वो सारे के सारे बड़े दिलचस्प हैं, और उनमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आप मुझे बताएं उसके कितने व्यूज़ हैं। यानी हम बहैसियत कौम जो है, अब अपने आप को सिखाना नहीं चाहते। हम जो है वो टेम्परेरी चीज़ें और एंटरटेनमेंट की चीज़ें, हंसी मजाक ठट्टा और ये टिकटॉक और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें तो हम बड़े दिलचस्पी से सारा सारा दिन बैठ के देखते हैं। लेकिन अगर काम की बात आए, तालीम की बात आए, तो फिर हम बिल्कुल भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये बहुत स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता खुद भी और दूसरों को भी रीडिंग की तरफ, पढ़ाई की तरफ, नॉलेज की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा सर, काफ़ी टाइम हो गया और मैंने आपका काफ़ी टाइम ले भी लिया, पर मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत सीखने का आपसे मौका मिला। लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। जी देखिए, जो हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट का, तो उसमें सबसे पहले जो है ना, जब तक हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम अपने लेवल को हर वक्त चेक करते रहें कि हम आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, महीना पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। और सिखाने के लिए इतनी पोलाइट, इतनी नरम और ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि जैसे जिससे अगला सुन सके। यानी ये भी ये भी एक बहुत फन है कि आप की बात को कोई सुने। आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं तो क्या समझेगा और क्या अमल करेगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं सर मेरे कैमरे के साथ क्या इश्यू हो गया, वो मेरी पिक्चर ही नहीं आ रही, सॉरी। एंड कोई बात थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरे एक बार कहने पे मुझे रिप्लाई किया और टाइम दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करके, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बहुत सीखने का थैंक यू। मौका मिला। फिर हम आपको अपने पेज से, अपने चैनल से लाइव लेंगे और आपसे और आपके एक्सपीरियंसेस से और बहुत कुछ लर्न करेंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। थैंक यू सर।